بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور غالب کے اس منفرد انداز بیاں کی بنیاد پر غالب کو صدیوں کا شاعر تصور کیا جاتا ہے، اور غالب کے بعد کے تمام تر جو ادیب ہیں یا شعراء ہیں وہ غالب کی ادبی بصیرت، ادبی وصف کے قائل نظر آتے ہیں، اور بیشتر شعراء نے اپنے کلام میں غالب کے کلام سے بھی استفادہ کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی جو کہ اردو ادب کے ایک نابغہ روزگار فلاسفر و شاعر تھے، وہ بھی غالب کے بے حد قائل معترف نظر آتے ہیں۔ آج ہم غالب کے مختلف غزلیات میں سے 7 منتخب اشعار شرح کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے جو منتخب 7 اشعار ہیں ان میں پہلے اشعار ایک ہی غزل سے ہیں، جبکہ بقیہ 4 اشعار مختلف غزلیات سے منتخب شدہ ہیں۔ آغاز میں ہم کچھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ غالب کا جو انداز بیاں ہے، تخیل ہے یا پرپیچ معاملہ فہمی کی صورتحال ہے، وہ غالب کا اپنا ایک اسلوب اور تعارف ہے۔ غالب گو کہ ایک مشکل پسند شاعر تھے، اور کئی شعراء نے غالب کے اشعار کی شرح کے دوران بہت سے اشعار کو لا یعنی قرار دیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ واقعہ ہی لا یعنی اشعار تھے، جبکہ جو اشعار ہماری نظر سے گزرتے ہیں یا جن کی شرح سے ہم واقف ہیں، ان سے غالب کی ادبی بصیرت اور ادبی وصف کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں جو کلام غالب ہے اس کی شرح سے تو غالب خود ہی واقف تھے۔ آج چونکہ غالب موجود نہیں ہیں تو ہم ان اشعار کی شرح کرنے کی اپنے طور پر کوشش کریں گے، جسارت کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں غالب نے کہا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ لالا و گل میں نمایاں ہونا کہ مطلب پھول کی صورت اختیار کر لینا۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، کہ یعنی تمام تر تو نہیں لیکن کچھ ایسی ہوں گی جو لالا و گل یعنی پھول کی صورت اختیار کر گئیں۔ دوسرے مصرے میں اسی سے متعلق اسی بات کا جواب دیا، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، کہ جب انسان دنیا سے کوچ کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اور جو پھول ہیں وہ بھی چنانچہ زمین سے ہی نمودار ہوتے ہیں۔ تو اسی پیرائے میں کہا کہ جب انسان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ انسانوں میں بہت سے مشہور و معروف لوگ ہوتے ہیں، بہت سے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب زندہ ہوتے ہیں تو اپنے حسن پر اتراتے ہیں، مگر جب خاک میں مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا افسانہ بھی زمیں برد ہو جاتا ہے۔ تو اس پیرائے میں کہا کہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، کہ خاک میں مرنے کے بعد جب انسان خاک ہو جاتے ہیں تو وہ صرف افسانوی حد تک ان کا ذکر باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو لالا و گل میں جو لالا و گل آج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ گویا ویسے ہی خوبصورت وہ صورتیں ہیں جو زمین میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اس شعر میں غالب نے ایک تخیلاتی طور پر اس کو بیان کیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق نہیں کہ جو انسان زمین میں دفن ہوتا ہے وہ اس طرح ممکن نہیں کہ وہ لالا و گل کی صورت اختیار کر کے دوبارہ آشکار ہو جائے۔ دوسرے شعر میں کہا، یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں۔ غالب چونکہ
رنج و علم کی کیفیت سے کافی اپنی زندگی میں نابرد آزما رہا ہے، تو بیشتر اشعار میں اس نے اپنے اس حالات کی ستم ظریفی کا برملا اظہار کیا ہے۔ تو اس شعر میں بھی اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، کہ یعنی وہ ماضی کی بات کر رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ بزم آرائیاں یعنی محفلوں کا جو سلسلہ، کہ وہ رنگا رنگ محفلیں جن میں خوشی کا دورہ تھا وہ ہمیں یاد تھی، لیکن اب نقش و نگارے طاقِ نسیاں ہو گئیں۔ طاقِ نسیاں ہونا کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو کسی جگہ رکھ کر پھر بھول جانا، نقش و نگار کہ وہ صورتیں ہیں، وہ نقش ہیں کہ جن کو شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ نقش و نگارے طاقِ نسیاں ہو گئی، کہ وہ نقش و نگار ہیں، وہ صورتیں ہیں جن کو بھول چکے ہیں، یعنی یاد کرنے کے باوجود وہ ذہن میں یا آنکھوں کے سامنے واضح طور پر عیاں نہیں ہو رہی۔ تو یہ نقش و نگار دراصل وہ رنگا رنگ بزم آرائیاں ہیں، وہ خوشی کے لمحات تھے کہ اب جب غم میں مبتلا ہونے کے بعد وہ تمام تر کیفیات، وہ تمام تر جو بزم آرائیاں تھیں وہ اب نقش و نگار طاقِ نسیاں ہو گئیں، گویا وہ ایسی صورتیں ہو گئیں کہ جن کو اب بھول چکے ہوں۔ پھر تیسرے شعر میں کیا خوب کہا، میں چمن میں کیا گیا گو دبستاں کھل گیا، میں چمن میں کیا گیا گو دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کے نالے میرے غزل خواں ہو گئیں۔ دبستان سے مراد سکول مکتب ہے، غزل خواں یعنی غزل بیاں کرنا۔ تو اس شعر میں چونکہ بلبل جو ہے وہ جب شاعر کے نالے سنتی ہے، شاعر کے اس دکھ بھری باتیں سنتی ہے، اظہار سنتی ہے، تو وہ غزل خواں یعنی غزل بیاں کرنے والی کیفیت میں آ جاتی ہیں۔ میں چمن میں کیا گیا گو دبستاں کھل گیا، کہ میرے چمن میں جانے کی وجہ سے گویا وہاں پر ایک مکتب کھل گیا، سکول و مدرسہ کھل گیا، اور یہ سکول و مدرسہ ایسا کھلا کہ جو بلبلیں تھیں چمن میں وہ میرے نالے، میری درد بھری آہ و بقا سننے کے بعد ان پر بھی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ گویا غزل بیاں کرنا شروع ہو گئی۔ ان تینوں اشعار میں آپ غالب کی تخیلاتی پرواز کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر غالب کو ایک مشکل پسند شاعر تھا، مگر جب کسی شعر کی شرح جب واضح ہوتی ہے تو پھر آدمی بجا طور پر غالب کی جو تخیلاتی پرواز ہے یا ادبی بصیرت و طلسم ہے اس کا بجا طور پر قائل ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھے شعر میں کہا، آشنا غالب نہیں ہیں درد دل کے آشنا، آشنا غالب نہیں ہیں درد دل کے آشنا، ورنہ کس کو میرے افسانے کی تاب استماع، کہ جو آشنا ہونے کے دعوے دار ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حال دل کے آشنا ہیں، اس سے واقف ہیں، وہ دراصل درد دل سے حقیقی طور پر آشنا نہیں ہیں۔ دوسرے مصرعے میں کہا، ورنہ کس کو میرے افسانے کی تاب استماع، استماع سے مراد کسی چیز کو سننے کی کیفیت ہے، تاب استماع کے یعنی سننے کی تاب رکھنا، تو اس لیے کہا کہ آشنا غالب نہیں ہے درد دل کے آشنا، کہ جو غالب کے دوستوں میں سے جو یہ دعوے دار ہیں کہ وہ غالب کے خیر خواہ ہیں، وہ دراصل درد دل کے آشنا نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ ورنہ کس کو میرے افسانے کی تاب استماع، اس لیے کہ اگر وہ میرا افسانہ سنتے اور اگر وہ میرے درد دل سے واقف ہوتے تو وہ بھی اس میں آبدیدہ ہو جاتے، ان پر بھی گریہ اور آہذاری کی کیفیت طاری ہوتی۔ اس لیے جو درد دل کی کیفیات سے واقف ہونے کے دعوے دار ہیں وہ دراصل حقیقی معنوں میں میرے رفیق و آشنا نہیں ہیں۔ پھر پانچویں شعر میں کہا، کہاں ہے دیدہ روشن کہ دیکھے بے حجابانہ، کہاں ہے دیدہ روشن کہ دیکھے بے حجابانہ، نقاب یار ہے از پردہ ہے چشم نابینا۔ یہ ایک مشکل شعر ہے۔ پہلے مصرعے میں کہا، کہاں ہے دیدہ روشن کہ دیکھے بے حجابانہ، کہ ایسی وہ روشن آنکھ کہاں ہے کہ جو حسن کو بے حجابانہ دیکھے۔ دوسرے مصرعے میں کہا، نقاب یار ہے از پردہ ہے چشم نابینا،
کہ یار کی صورت پر، یار کے چہرے پر جو نقاب ہے وہ دراصل ایسی آنکھ کے لیے پردہ ہے کہ جو آنکھ دیکھنے کی جو استطاعت ہے وہ نہ رکھتی ہو، جس آنکھ میں بینائی نہ ہو اس کے لیے جو محبوب کا جو نقاب ہے وہ اس کے لیے نقاب ہے، ورنہ تو جو دیدہ روشن ہے وہ بے حجابانہ دیکھتی ہے، وہ کسی حجاب کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس شعر میں دراصل حسن کی اس حقیقی تشبیہ اور شبیہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک ظاہری حسن ہوتا ہے اور ایک وجود کا حسن ہے اور ایک شخصی حسن ہوتا ہے۔ غالب اس میں اس احساس اور اس شخصی حسن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ظاہری طور پر جب چہرے پر نقاب ہوتا ہے تو اس کو جو دیکھنے والی عام آنکھ ہے اس کے لیے تو وہ حجاب ہوتا ہے، لیکن جو دیدہ روشن ہوتا ہے اس سے وہ اس نقاب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ محبوب کے حسن کا ویسے ہی جلوہ کر لیتا ہے۔ چھٹے شعر میں کہا، خور شبنم آشنا نہ ہوا ورنہ میں اسد، خور شبنم آشنا نہ ہوا ورنہ میں اسد، سر تا قدم گزارش ذوق سجود تھا۔ خور شبنم آشنا ہونا کے مطلب جو خور سے مراد سورج ہے کہ وہ اگر شبنم پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو حرارت کی وجہ سے جو شبنم ہوتی ہے، وہ جو ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں وہ فوراً ہی خلا میں تحلیل ہو کر بکھر جاتے ہیں اور جو شبنم ہوتی ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ تو پہلے مصرعے میں تو یہی کہا کہ جب خور کا شبنم آشنا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو شبنم کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ فوراً ہی خلا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہا، سر تا قدم گزارش ذوق سجود تھا، کہ جب سورج شبنم آشنا نہ ہوا اور شبنم اپنے وجود میں قائم رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو فنا ہونے کی جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اسی پیرائے میں غالب بھی کہتے ہیں کہ جس طرح شبنم پر سورج نے نظر التفات نہ کی اور اس کے فنا ہونے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اسی طرح کہا کہ میں بھی شبنم کی طرح یہ آرزو رکھتا تھا، سر تا قدم گزارش ذوق سجود تھا، تو میں بھی اپنے محبوب کے سامنے ذوق سجود کی کیفیت میں تھا۔ جس طرح شبنم کی آرزو پوری نہ ہوئی، میری آرزو و تمنا بھی حسرت بن کر رہ گئی۔ آخری یعنی 7ویں شعر میں غالب نے کیا خوب خامہ فرسائی کی ہے، جو اسی چھٹے شعر کے ساتھ اس کا مفہوم بھی ملتا جلتا ہے۔ غالب نے کہا، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کہ میں، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کہ میں، شایان دست و خنجر قاتل نہیں رہا۔ کہ جس طرح چھٹے یعنی اس جو سیکنڈ لاسٹ شعر تھا اس میں غالب نے کہا کہ جس طرح شبنم کی فنا ہونے کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اور اسی طرح شاعر کی جو آرزو تھی وہ بھی اس لیے شاعر ذوق سجود میں گزارش کی کیفیت میں محو تھا۔ تو اسی آخری یعنی 7ویں شعر میں غالب نے وہی کیفیت دہرائی ہے کہ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر، کہ مرنے کے لیے اب جو پہلی تدبیر تھی وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا اب اور ہی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ شایان دست و خنجر قاتل نہیں رہا، کہ جو میری جان ہے وہ محبوب کے دست و خنجر کے شایان شان نہیں رہی، کہ محبوب نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ میری جان لے سکے، لہٰذا اب مجھے مرنے کے لیے کوئی اور ہی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ جو دونوں اشعار ہیں یہ یقینی طور پر ان کا تعلق دو الگ الگ غزلیات سے ہے، لیکن ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ امید ہے کہ جو آج کے منتخب اشعار تھے ان کی شرح کے حوالے سے آپ پر ان کا مفہوم واضح ہو چکا ہوگا۔ شکریہ۔